یہ کہ پریکٹس کرنی ہے، ہاتھ چلانا ہے، زیادہ نقطہ دور نہ لگائیں، اس کے نزدیک ہی لگا لینا چاہیے تاکہ اس کے ربط میں رہیں نقطہ، اور تیز کے اوپر سینٹر کر کے لگا لیں، ادھر سے بھی دیکھ لیں ادھر سے بھی دیکھ لیں کہ سینٹر کون سا بن سکتا ہے، یا ہلکا سا نشان ہلکا سا لگا کے لگا دیں۔ اور مد کی بھی اس کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے، لگانا پڑتا ہے۔ اور جو دائرے آتے ہیں جس کو ہم جیم اور عین جو ہے یہ دو ان حرفوں میں سے ان حرفوں میں سے عین اور جیم، اس کو دامن کہا جاتا ہے، جو پیچھے کو جائے راؤنڈ میں اس کو دامن بولتے ہیں، اور جو آگے کو جا رہے ہیں وہ دائرے ہوتے ہیں۔ ہر دائرہ سین کے دائرے کے مطابق ہی ہوتا ہے، ایک جیسے ہونے چاہیے، ایک سطح پر ہونے چاہیے۔ اب ان کے اندر سطح مقرر کی اس لائن سے، دو لائنوں کے اندر ہم لکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ اس کو بے ٹچ ہی کرے، ضروری نہیں کہ ٹچ کرے، ٹچ کرنے کے لیے تو کچھ لائنیں بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ قلم آپ کے پاس بڑے ہیں، کچھ مارکر چھوٹے آتے ہیں، تو ایک مجموعی لحاظ سے ہم دو لائنوں کا انتخاب کر لیا، ایک سینٹر والی دو لائنوں کو ہم نے کرسی بنانی ہے، کرسی بولا جاتا ہے، یہ لائن کرسی کی لائن ہے، یہ والی لائن جو ہے اس پر آپ نے دال واو اور رے اس پر آئے گی، اس لائن پر، ان چار لائنوں میں سے نیچے کی لائن چھوڑ کے یہ والی آئے گی سطح۔ اب ہم نے جیم بنانا ہے تو اس کا سرکل جو ہے نا اس کو تھوڑا سا نیچے رکھنا چاہیے، اس لائن سے تھوڑا سا نیچے، اس کے سامنے تو اس کی کمپوزیشن یہ بنتا ہے، تھوڑا سا نیچے رہنا چاہیے، یعنی اس لائن سے یہاں تک اندازہ لگا لیں۔ اب اسی سطح پر اگلے دائرے میں اگر سین لگانی ہے تو سین بھی اسی طریقے سے آئے گی۔ آگے سے اس کو دال کو اس لائن پر آنا ہے، یہ کرسی کی لائن ہے، اس کو پڑی رے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی رے اس طریقے سے، یہ توئے کے نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے، توئے کے نیچے جو ایسے لگاتے ہیں نا، نیچے کا حصہ یہ والا ہے، یہ توئے پہ استعمال ہوتا ہے، جب آگے سے توئے لکھیں گے تو اس کے نیچے، اس لیے اس کی پریکٹس ضروری ہے، اس کو پڑی رے کہتے ہیں، اس کو پڑی دال کہتے ہیں، اس کو پڑی رے کہتے ہیں، اس کو دال ہم لکھیں گے، یہ والی دال، یہ والی پرفیکٹ دال تو یہی ہے، اور ریڈ یہ والی ہے۔ یہ دائرہ سین کا کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، لکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سین اور شین اور کھینچ کے دیکھیں، لائنوں کے چار لائنوں کی کافی پر لکھنے کا طریقہ، یہ مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں، اچھے کٹے مارکر ملتے چھوٹے، اور چھوٹے مارکر سے آپ کو وہ پیپرز میں بھی اسی کی ضرورت پڑے گی، ہم آپ کو آپ کے لیے اسی طریقے سے آپ کو سکھائیں گے جس میں آپ کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اس کے لیے قلم سرکلے کا قلم ہوتا ہے، بانس کا قلم ہوتا ہے، بامبو یعنی بانس کا، وہ استعمال کیا جاتا ہے، برابر سیکھنے کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے۔
10-11 تختیاں ہوتی ہیں اس میں. اب یہ بے الفا بے بے با بے بی جیم بج بے دال بج اس طریقے سے ہوتی ہے. بے کی دوسری تختی ہوتی ہے. تیسری ہوتی ہے جیم کی تختی. جیم الف جا جیم پہ جا یہ جیم پہ جا جیم جیم جج جیم دال جد. وہ اس طریقے سے وہ تختی جو ہوتی ہے تیسری تختی. چوتھی ہوتی ہے سین کی تختی. سین اور سین کے ساتھ سین کو جیم کے ساتھ کیسے لگانا ہے, سین کو دال کے ساتھ کیسے لگانا ہے, اس طریقے سے یہ مثلا یہ سین جب دال لگے گا تو پھر اس کا طریقہ دال کا یہ ہوگا رے جیسی شکل میں یہ سین کے ساتھ دال اس طرح لگایا جائے گا. اور سین الف سا لکھنے کے لیے اس طریقے کا یہ سین الف کی شکل یہ ہو جائے گی, اس کی بجائے یہ ہو جائے گی. اس کو پیوند اور حروف کو جوڑ کر جوائنٹ کرنا پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ حروف ہیں. اب 2 حرف میں لفظ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے چوتھی تختی یہ ہوگی. اور اس میں ہے لکھنے کی پریکٹس ہو جاتی ہے. اس میں ساری ہیویں آ جاتی ہیں کہ دلچسپی ہے سے کیسے لکھنا ہے. اور یہ والی جو لاہور والی ہے اس میں جو لاہور لکھا جاتا ہے اس میں یہ رہتی ہے. اور دلچسپی ہے بھی لکھنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے, بھی استعمال ہوتی ہے. اور بھی لکھنے کے لیے یہ والی بھی استعمال ہوتی ہے. یہ یہ مرکب ہے جو آتی ہے اس میں ساری ہیریں آ جاتی ہیں. نہیں کے اوپر آپ یہ لکھتے ہیں, نہیں لکھتے استعمال ہوتی ہے. یہ لکھنے پر یہ استعمال ہوتی ہے. اینڈ پہ یہ جو یہ والا شوشہ ہے یہ بھی ہے ہی ہے. اور یہ ہے وہ ہے جو اس میں جلالہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہ آپ لکھتے ہیں نا یہ 3 درمیانوں والا, اس پر مولوی حضرات کے فتوے فضول ہیں. مولوی حضرات فتویٰ دیتے, مولوی اس علم کو نہیں جانتے. یہ فن یہ والا ہے, یہ ہے جو ہے یہ ہے. وہ اس کو رے قرار دے رہے ہیں. بھائی وہ رے نہیں ہے, اس لیے رے کی کوئی بھی رے اس سے نہیں ملتی. یہ والا شوشہ ہے اس مرکب ہے کا. کیلیگرافی سے پورے کتابت کے فن کو یا اس لکھنے خوشخطی کے فن کو سیکھا ہوا ہو تو پہلے تو جو علماء تھے نا فتویٰ دینے والے مفتیان کرام وہ درس کا حصہ ہوتی تھی. بغداد میں بھی, ایران میں بھی, عراق میں بھی, ہر جگہ بخارا اور سمرقند میں بھی جہاں علم کے مراکز تھے, کوفے میں بھی یہ باقاعدہ خطاطی بھی سیکھتے تھے. یعنی یہ فن کتابت بھی سیکھتے تھے. اب وہ فتویٰ بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ 3 منانوں والا اللہ کیسے ہے. اب مجھے یہ بتائیے اللہ تو نہیں نہ ہوتا, اللہ ہوتا ہے نا, ایک لام پڑی جاتی ہے نا. یہ لام نہیں ہے. اس کا یہ جو تشدید ہم ڈالتے ہیں یہ اس کے لیے ہے, یہ ہے اس کے لیے. تو یہ اللہ کی تخصیص ہے. اللہ کا اسم مبارک بھی ایک خاص ہے. اللہ واحد ہے, وحدہ لا شریک ہے, یکتا و تنہا ہے. اس لیے ان کا جو اسم مبارک وہ بھی یکتا و تنہا ہے کہ الگ سے ہی نظر ہے. کیونکہ ان کو اعتراض جو ہے نا وہ جہالت پر مبنی ہے. اعتراض ہے, وہ اعتراض وہ جانتے نہیں ہیں اس چیز کو, کیونکہ بڑے علمدار تھے جنہوں نے یہ خط کو ایجاد کیا ہے, خط نستعلیق. تو یہ ایک لام پڑی جاتی ہے اللہ, لہذا اللہ دونوں طرح ٹھیک ہے. اگر اس طرح بھی لکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ زیادہ چونکہ خوبصورت زیادہ ہے, خوبصورتی اس میں زیادہ ہے. چلے 2 لاموں سے بھی لکھا جا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, دونوں طرح ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ زیادہ مانا جاتا ہے. چلیے پہ پرانے جو مکتوبیں ملتے ہیں ہمیں نسخری کے یا استادوں کے پرانے میر محمد الحسنی کے یا تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں زیادہ اسی اسلوب سے لکھا گیا ہے. پہلے تو یہ نستعلیق کے لاہوری سیکھنا چاہیے. اگر آپ نے یہ خط سیکھ لیا نا, رائٹنگ میں زیادہ استعمال بھی یہی ہوتا ہے اردو میں, اردو لکھائی میں آپ کے پیپرز میں یہی استعمال ہوگا, عربی نہیں استعمال
کبھی اس صوفیوں کے لیے اگر کوئی شاد و نادر اگر استعمال کر بھی لے تو کوئی آٹے میں نمک ہے زیادہ. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ کو ابھی لگتا ہے نا مشکل ہے, آپ لکھیں گے تو اس میں مزہ بھی بہت ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ آ جائے تو سارے خط بندے کو آ جاتے ہیں. میں نے کوئی خط نہیں سیکھا ہوا, باقی کا خط میں نے کوئی سیکھا نہیں ہوا, وہ میری اپنی پریکٹس سے وہ طریقے سے یہ والا یہ سیکھا ہے میں نے استاد سے. حضرت حافظ محمد یوسف صدیقی میرے استاد ہیں جنہوں نے مینار پاکستان کی خطاطی کی ہے, جنہوں نے داتا دربار پہ بھی خطاطی کی ہے, مسجد شہداء پر تاریخی عمارت میں قطب الدین ایبک کے مزار پر بھی ان کی خطاطی ہے, تاریخی عمارات پر ان کا کام ہے. مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں انہوں نے لکھا تھا, گلاب شریف میں انہوں نے لکھا تھا, بیت اللہ شریف. تو ان سے میں نے سیکھا ہے الحمدللہ. تو یہ سیکھنے کی برکت سے کہ ہمارا لاہوری کھاتا ہے جو ایرانیوں کا ہے وہ ایرانیوں کا ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے. پہلے وہ چوڑے چپٹے دائرے بناتے تھے, اس میں یہ بیضوی شکل کے نہیں بناتے, یہ پورا انڈا ہے. دیکھیے یہ انڈے کی شیپ میں ہے اس کا دائرہ, یہ پورا ایگ ہے اس کا لائک ایگ بالکل انڈے جیسا. وہ کیا کرتے تھے وہ چوڑا چپٹا بناتے تھے ایرانی جو ہے نا, وہ بالکل سرکل بنا دیتے تھے. اس طرح سرکل ہوتا ہے پورا گلائی میں چوڑا چپٹا. اب وہ آہستہ آہستہ جو ایران کے استاد ہیں وہ ہمارے خط کو, یا فیس بک کام ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے کام کو, وہ اپنا رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ بہترین ہے, وہ اپنے خط کو اس خط میں ڈال رہے ہیں. تو ہمارے لیے فخر ہے, ہمارے استادوں نے اتنا اچھا ہمیں اسلوب دیا ہے, طریقہ دیا ہے. اب یہ یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں گورنمنٹ کی ہوں, سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اکیڈمیاں ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں وہ سب ہمارے اس خطاطی کا کام سیکھ رہے ہیں, رائٹنگ سیکھ رہے ہیں. ان کے لیے ٹیچرز ہیں, این سی اے میں بھی ٹیچر ہیں اور جگہوں پر نامور جگہوں پر ٹیچرز ہیں اور وہ سکھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ پورے ورلڈ کی آواز ہے. اور ہمارے اس خط کو ایران, عراق, ترکی, مصر, انڈونیشیا تک پسند کیا جاتا ہے. ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. اگرچہ میں نے عمر بتا کے آگے ہوں یہاں تک پہنچا ہوں تو میری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں جو مرنے کے بعد بندے کو عزت ملتی ہے نا کہ بندہ فوت ہو گیا, اس کے لیے یادگار ہے, اس کے لیے تعریف کی ریفرنس ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب مجھے زندگی میں وہ مل گیا. میں نے 18 سے زیادہ ملکوں کی نمائندگی کی. اسلام آباد میں نمائش ہوئی ہے, انٹرنیشنل نمائش ہوئی ہے, وہاں پر بھی میں نے رشتہ لکھا تھا ان ملکوں کے سامنے. جدہ میں ہماری نمائش ہوئی ہے, یعنی 2011 میں جدہ میں نمائش ہوئی, وہاں پر ہمیں بلایا گیا. ہمارے ایک دو فنکارے خرید بھی دی. گورنر مکہ کی بیگم نے خریدے, سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے میری چیز خریدی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گورے نے ہماری نے جو سفیر ہے سوئٹزرلینڈ کا اس نے خریدی. سورہ فاتحہ لکھی ہوئی میری لاہوری خط میں اسی خط میں. تو کون کہتا ہے کہ یہ پسند نہیں کیا جاتا, سر چڑھ کے جادو بولتا ہے. تو بچوں آپ اگلے سال ایک سال تو چٹکی بجانے میں, ابھی رمضان شریف پھر آ رہا ہے, ابھی کیا تھا ابھی آ بھی رہا ہے, آپ سال بھی چھوٹے ہو گئے ہیں, تو یہ نہ گھبرایا کریں کہ اب یہ تو یہ سوال کرتے ہیں کتنی دیر میں سیکھ جاؤں گا. اب یہ مڈالہ پول پر میں کہوں کہ آپ نے جانا ہے تو یہ آپ کے قدموں کو پتہ ہے کہ آپ نے تیز بھاگنا ہے, جلدی جانا ہے یا آپ نے آہستہ جانا ہے. یہ مجھے کیا پتا آپ نے کتنی دیر میں جانا, کب پتا سیکھ سکتا ہوں, کتنی دیر میں سیکھ سکتا ہوں. یہ گھبرایا نہ کریں, کوئی بھی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. صرف میتھ کا آپ بندے کا جو میتھ کا نام لے لینا تو اس میں پاؤ خون کا گھٹ جاتا ہے. یہ میتھ جیسا نہیں ہے بیٹا, یہ بہت انٹرسٹڈ چیز ہے. آپ کے میتھ میں آپ کی بوریت ختم یہ کرے گا. آپ کے سارے جو بور ہے نا ٹاپک, جو بور آپ کے سبجیکٹ ہیں, آپ یہ خطاطی سیکھیں. میں قسم سے کہتا ہوں آپ مجھے میرے لیے دعا کریں گے. آپ رائٹنگ اچھی کر لیں, آپ اچھی کر لیں, اور جس طریقے بلال صاحب یا میرا بیٹے کا نام بھی بلال ہے, یہ آپ کو سکھا دیں گے. شور شاہ چند مہینوں میں بھی آپ میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے اسکول کا نام جی اس کو ذرا بلال صاحب تو پکچر بن گئی ہے بھائی, جی